نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جود و سخاوت کیسی تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضرورت سے بچی ہوئی چیزیں ہی نہیں بلکہ اپنی ضرورت کی چیزیں بھی، اپنی ضرورت کی اشیاء بھی لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے، لوگوں کو عطا کر دیا کرتے تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جود و سخاوت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی سائل کو نہ نہیں کہا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بھی کسی چیز کا مطالبہ کیا گیا تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کہا ہو، یعنی اسے عطا نہ کیا ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اسلام قبول کرنے کی شرط پر جس چیز کا مطالبہ کیا جاتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے وہ چیز عطا کر دیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بکریوں کا مطالبہ کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اتنی بکریاں عطا کر دیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان بکریوں سے 2 پہاڑوں کے درمیان والے فاصلے کو بھر دیا جائے۔ چنانچہ جب وہ شخص اپنی قوم کی طرف واپس لوٹا تو اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میری قوم، تم سب کے سب اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا کچھ عطا کرتے ہیں جیسا کہ انہیں فقر و فاقہ کا اندیشہ ہی نہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جود و سخاوت کو دیکھ کر اس کی تمام قوم نے اسلام قبول کر لیا اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی ذات و دہش کا کہوں حال کیا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ بہرحال میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جود و سخاوت تھی کہ جب بھی کوئی سائل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا، کوئی مانگنے والا آتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے اتنا کچھ عطا کر دیتے کہ اسے کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔